علیہم الصلاۃ والسلام. ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں چند ابتدائی باتیں پڑھی. علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے نبیوں میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بڑی عمر دی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر بہت دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ اس معاملے میں بالکل انوکھا رہا کہ وہ اس زمانے سے ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ واپس اس دنیا میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالیں گے. ایک زمانہ یہاں رہیں گے، شادی کریں گے. ان کا مسئلہ اس حوالے سے منفرد ہے، ان کا مسئلہ اپنی جگہ. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے بھی زیادہ عمر پائی حضرت نوح نے. پرانی کتابوں میں ملتا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 1000 سال. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی میں سے کچھ سال حضرت نے بخشے تھے. وہ کل 1000 سال بنتی ہے. جو حضرت داؤد کو دیے وہ بھی، جو اپنے تھی اپنے پاس رہی وہ بھی، وہ کل لگ بھگ 1000 سال ہے. البتہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت بخشی. اور پھر قرآن پاک کے فرمان کے مطابق فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا 950 سال حضرت نے تبلیغ کی. اور پھر فرماتے ہیں علماء کہ اس کے بعد جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں 60 سال رہے. ان کا میزان علماء نے لکھا ہے کہ 1050 سال کل بنتے ہیں حضرت نوح کے. اس لحاظ سے ان کی عمر حضرت آدم سے بھی زیادہ ہے. وہ 950 سال کی تبلیغ کا زمانہ تو اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمایا. یعنی فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ 1000 ہو گئے، اللہ مگر 50 آمن سال، یعنی 1000 میں سے 50 منفی کر لیں تو 950 سال بچ. پھر صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم میں جب تشریف لائے تو کچھ نہ کچھ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا کہ کیسے شیطان نے ان کو اس طرف لگایا
اور 5 بت امتیازی بنوائے، بنا کر دیے تصاویریں، اور ابتدا میں بطور یادگار کے تھے کہ بس ان کو دیکھ لیا کرو، تھوڑی یاد تازہ ہو جائے کرے گی۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر وغیرہ جو تھے نا، یہ 5 علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کے بیٹے تھے یہ، اور بعض نے تھوڑا سا اس کے ساتھ اختلاف، چونکہ زمانہ بہت گزرا ہے، اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہو تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، لیکن چلیں بعض اکابر نے جو فرمایا ہم وہ ایک قول لے لیتے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے تھے کہ، اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں جب حضرت آدم کا اخیر وقت تھا تو وہ پرانی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ 5 کے 5 حضرت آدم کے پاس موجود بھی تھے، ان کی نیکی میں کوئی شبہ نہیں، خدا والے لوگ تھے، وہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ایک مقام تھا۔ اور ابتدا میں ابلیس نے بھی ان کو یہی چیز پڑھائی کہ یہ نہیں اس نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرو، انہوں نے کہا بھی یاد کر لیا کرو، یہ سب کچھ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ ایک وقت آیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ اس زمانے میں بت پرستی ایک مذہب کی صورت اختیار کر گئی۔ پہلے جو شے بطور یادگار کے اپنائی اور بنائی گئی، آگے چل کے اسی نے پوجا کا رنگ اختیار کر لیا۔ فرمایا علماء نے جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ مورتیاں جو بطور یادگار کے بنائی گئیں انہوں نے پوجا کا رنگ اختیار کر لیا۔ آگے چل کے جب وہ رنگ اختیار کیا تو ایک مذہب بن گیا۔ اچھا، ہمارے بعض اکابر ایک بات بڑی عجیب فرمایا کرتے ہیں کہ جو فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے نا اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں، کہ یاد رکھیے گا، جو فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ بہ گئے اس روز، بلکہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب وہاں پہنچیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ لگ بھگ 80 ملتے ہیں اس زمانے کی کتابوں کے حوالے سے جو لکھا گیا، لگ بھگ 80، اور دوسری طرف کوئی قوم، بلکہ بعض اکابر کے مطابق اقوام ہیں۔ اچھا، اب وہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جب یہ آئے، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سمجھائیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو محور تھا نا، جو نقطہ تھا، وہ توحید، بلکہ اسی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو محور رہا، اور پھر حضرت کے بعد جو حضرت شیس آئے اور حضرت ادریس آئے، ان کی دعوت کا محور بھی توحید رہا۔ اب اسی پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، وہ نہ مانے۔ عجیب بات ہے، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ اپنی جو مورتیاں ہیں ان سب کا انکار کر دیں اور ایک خدا کا اقرار کریں کہ وہ سارے کام ایک خدا کرتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی کروٹ نہ بیٹھے۔ دعائی اتنی دعوت دی ان کو، لیلن و نہارا، دن رات ایک کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے یہ،
حضرت نوح نے علیہ السلام بطور دعا کے اللہ کے آگے یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ اللہ میں نے کوئی وقت مقرر کر نہیں رکھا تھا، آپ کا پیغام میں نے ان کو دن کو بھی دیا رات کو بھی دیا، کوئی لمحہ جو میرے لیے موقع تھا میں نے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ان کو تیرے توحید سمجھائی۔ اچھا، ان آیات کی تفسیر میں اکابر نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات پر غور کرنے کے بجائے کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اگر حضرت کسی راہ سے گزرے ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور دکھاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ دیوانہ ہیں، ان کے پاس نہیں جانا، یہ ہماری مورتیوں کی مخالفت کرنے والا ہے، اور یہ عقیدہ یہ پیش کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا سے ہوتا ہے۔ اچھا، پتہ ہے کبھی کبھی اکابر نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس آتے نا بات کرنے کے لیے، کچھ ان میں ایسے بھی نظر آتے ہیں وہ چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ بھئی یار جاؤ، ہم تم بات کرنے آئے ہو، ہم آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، پھر وہ لوٹ جاؤ۔ اچھا، کچھ کا اکابر نے لکھا کہ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ایک کو جب حضرت نے عقیدہ توحید سمجھایا تو بات ابھی حضرت کر ہی رہے ہیں کہ اس نے منہ ہی موڑ لیا، ہم نے کہا بھئی آپ بات کرنے آؤ، میں آپ کی بات سننا ہی نہیں، میں آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، سننا تو دور کی بات ہے۔ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمائیں کہ 950 سال کا عرصہ کسی کو سمجھانا یہ تھوڑی بات ہے، اور اتنے طویل عرصے کے باوجود جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اچھا وہ بھی غالباً اکابر نے تینوں حوالوں سے بیان کیا، بچے بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، ان کی کل تعداد لگ بھگ 80 ملتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک طرف بھیڑ زیادہ نظر آ جائے تو کبھی یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس حق ادھر ہی ہے، نہیں، اگر آپ تجربہ کر لیں، تاریخ عالم پر نظر ڈالیں، نیک لوگ ہمیشہ تھوڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو خدا کی دعوت دی، اچھا پتہ ہے بعض اکابر نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ان کچھ لوگوں کو جب حضرت نوح نے دیکھا کہ موقع ہے ان کے عقیدے کو سدھارنے کا، اچھا چلتے چلتے ایک بات میں کہہ دوں، ہاں اگر آپ کو دل لگتی ہو تو، ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے کہ فقط بات جو قوم سامنے آئی نا آڑے، وہ اس لیے نہیں آئی کہ انبیاء نے ان کو نماز کی دعوت دی، اس پر نہیں بگڑے وہ، یا ان سے کہا میاں روزہ رکھ لو، اس پر بھی نہیں بگڑے وہ، یا ان سے یہ کہا ہو کہ صدقہ خیرات کر دو، اس پر بھی نہیں بگڑے وہ، زکوٰۃ پر بھی نہیں بگڑے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا پتھر جو خدا کے نبی کو لگتا ہے وہ عقیدہ توحید کے عوض ہی لگتا ہے۔ آج بھی اگر آپ تجربہ کر لیں، جیسے شیخ العرب والعجم ایک دفعہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب ہمیں ملے تو کہ غالباً انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی کہ حضرت خدا کا شکر ہے 10 سال سے میں ایک مسجد میں ہوں، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، سارے مقتدی میرے مرید ہیں۔ حضرت نے سنا، حضرت فرماتے ہیں باقاعدہ یہ چھپا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے کہا کہ بھئی 10 سال سے آپ یہ خدمت کر رہے ہو نا، تو میں بھی 10 قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی 10 سالوں میں کبھی سچ بیان نہیں کیا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں، اب آئے نا اگلا جمعہ تو کہنا 11ویں بدعت ہے، پھر دیکھنا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر آئے اگلا جمعہ ان سے کہنا میلاد بدعت ہے، اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر آئے اگلا جمعہ اور ان سے کہو کہ پکار صرف اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز صرف خدا کا حق ہے، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر تیرے قدموں میں آ جائیں پھر تو ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ساری کائنات محمد الرسول اللہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟
کوئی دعا دے گا، کوئی گالی دے گا. اور پتہ ہے حضرت نے باقاعدہ اسباق میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر کسی مولوی پر سارے اکٹھے ہو جائیں نا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے، یہ کبھی عقیدہ بیان نہیں کرے گا. اور بلکہ حرم میں حضرت نے فرمایا کہ ہم نے بعض ایسے لوگ دیکھے، بعض مساجد میں 10 یا غالباً کئی سال انہوں نے وہاں لگا دیے، نمازیوں کے عقیدے نہیں بدلے، جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے. کیوں؟ وہ عقیدہ بیان ہی نہیں کرتے. جی گڑبڑ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، آپ کہیں گے ایسے ہی مار رہا ہے. ہمارے پاکستان میں ایک عالم گزرے، یعنی زمانہ ہو گیا فوت ہوئے انہیں، مولانا انوار الحسن شیر کوٹی، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، رحمت اللہ علیہ. ان کا اگر نہ سنا ہو تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا تو سنا ہے نا، رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے روح رمضان، وہ نایاب ہے، ملتی نہیں. میرے پاس ہے وہ، اس کا عکس کسی طریقے سے میں نے منگوا لیا تھا، بازار میں نہیں ملتی وہ. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک امام کا. آپ کہو گے آپ ویسے ہی مار رہے ہو، اس لیے میں یہ تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، میں کبھی بھی ممبر پر مصنوعی قصہ بیان نہیں کرتا. حضرت نے روح رمضان میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب، بس خلاصہ سنیں، کتنے عرصے تک اپنے نمازیوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھاتے رہے. آپ کہو گے یہ کیا لے، حضرت نے لکھا ہے. اور آگے حضرت نے لکھا جب پکڑ لیا اس کو، حضرت فرماتے ہیں اس سے بات کی کہ یہ کیا کیا تم نے. حضرت نے لکھا ہے کہ کہتا ہے ماں دینے کی نہیں کہ میں وضو کر کر کے نہ نمازہ پڑھاؤں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حضرت نے لکھا ہے کہ کہتا ہے مجھے دیتے کیا ہے جو میں ان کو وضو کر کر کے نمازیں پڑھاؤں. اچھا آپ بتائیں اگر ممبر و محراب پر ایسے لوگ آئیں آپ کا کیا ہوگا؟ دعا کریں کہ ممبر و محراب پر وہ لوگ آئیں کہ وہ بیان کریں کہ ان کو خود بھی یہ احساس ہو کہ کل قیامت کے دن میں نے جواب دے ہونا ہے. واہ سے کچھ نہیں ہو. کیا ہے آج آپ واہ کر دیں گے، آج ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ کتنی دیر چلے گا؟ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق بخشے. مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا تھا، حق کہنا مشکل ہے. پھر ساتھ ہی حضرت نے فرمایا اتنا مشکل نہیں ہے، بس خلوص چاہیے کہنے کے لیے. اور پھر ساتھ حضرت نے فرمایا کہ اب جہاں حق کہنا مشکل ہے وہاں حق سننا بھی مشکل ہے. یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا یا غلط فرمایا تھا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ حضرت نے سن 1978 میں فرمایا تھا. کب فرمایا تھا؟ اور بولو تو صحیح، سن 1900. اب ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سن 2000. اچھا تب مشکل تھا، اب مشکل. جیسے ابھی آپ کے سامنے وہ وفات کا قصہ آپ سن رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں چند سالوں کے اندر ایسا لگتے تھے وہ یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہوتے تھے، اب وہ قبرستان سو گئے. ایک دن آئے گا آپ اور ہم بھی سو جائیں. ہمارے باپ دادا تھے گئے، کہاں ہیں اب؟ باپ تک تو پھر بھی کوئی نام ضرور، اچھا دادا کا تو تقریباً کوئی نام بھی نہیں لیتا. پردادا تو دور کی بات ہے. آپ میں سے کتنے جن کو اپنے پردادے کا نام پتا ہو؟ اس لیے یہ زندگی خدا کی نعمت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ یاد رکھیں، یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ کل آپ نے اور ہم نے اس زندگی میں جو کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. اور حدیث بھی یہ ساتھ میں یاد رکھ لیں کہ اگر کسی سے یوں پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا، بس گیا،
وہ کیا کہے گا میں نے کیوں کیا؟ اس لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لو، کوئی بھی میز ہو اس پر جھوٹ مت بولو، یاد رکھنا وہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ قصص الانبیاء چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بات میں یاد آئی، آپ سن لیں، میرے ذہن میں یہ مضمون تھا بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ملتا ہے بعض کتابوں میں فکر آخرت پر جو لکھی گئی ہیں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ، عجیب جملہ تھا، حضرت فرماتے تھے یہ جو قبر ہے نا، یہ آپ کے اور ہمارے اعمال کا صندوق ہے، اچھے ڈال لو یا برے ڈال لو۔ حضرت کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں۔ اس لیے جس میز پر بیٹھو یہ یاد رکھنا کہ آپ کا اور ہمارا میز کا سفر وہیں ختم ہو جائے۔ کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی دھوکہ دے کر کسی سے کوئی چیز لو نہیں، وہ آگے کھڑی ہو جائے تو تب بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا اور ہمارا ایک جہان ہے، اس کی ایک کرنسی ہے۔ کسی زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ دور گزر گیا، بعد میں دور آیا جو آپ کا اور ہمارا ابھی تک چل رہا ہے، نوٹوں کا۔ یہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے شاید۔ جس طرح ہر دور کی ایک کرنسی رہی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اس جہان کی کرنسیاں نیکیاں ہیں۔ اگر وہاں کوئی شخص کھڑا ہوا اور یہ بھول جانا کہ وہاں صرف مسلمان مطالبہ کرے گا، یہ نہیں کہ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یار اگر ان کو ہماری نیکیاں مل بھی جائیں تو ان کو کیا ہوگا، یہ جنت تو نہیں جا سکتے۔ ہاں جنت تو نہیں جا سکتے، لیکن علماء نے ان واقعات کی شرح میں لکھا ہے اگر ان کے ذمے، آپ کے ذمے ان کا کوئی حق ہوا، یہ مطالبہ کریں گے اور آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ وہ جنت تو نہیں جا سکتے لیکن ان کے لیے جو عذاب مقرر ہے اس میں کمی ضرور آئے گی۔ وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ آپ بتاؤ، نہ ہو تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ۔ اور اس جب تک آنکھیں نہیں بند ہوئی ہیں موقع ہے، اور موقع کے صرف دو حال ہیں، یاد رکھنا، معافی نہیں فقط کہ اللہ سے آپ معافی مانگ لو، بندے کا حق تبھی ہوگا یا تو اس کو آپ واپس عوض دو یا اس سے معاف کرواؤ، یہی حل ہے، اور کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ اس لیے کسی بھی میز پر بیٹھو، اگر ویلفیئر کا بھی ہے تو سچ بتاؤ۔ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے، سچ بولو، سچ بتاؤ، ان کو دھوکہ نہیں دو۔ پھر کون عالم آپ کو کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ کون سا وہ عالم ہوگا جو آپ کو، اگر خدا نہ کرے آپ اور ہم وہاں اس میز پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں اور دھوکہ دیں، کون سا عالم آپ کو کہے گا کہ ویلفیئر آپ کے لیے حلال ہے، کھایا کرو؟ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن اگر آپ ان کے قانون کے تحت سچ بول کے ان سے لیتے ہو، کون سا عالم آپ سے کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ پھر وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب حق ہیں۔ لیکن پھر بھی چلیں، ایک بات ہے، ہمارے اکابر پھر بھی بات فرماتے ہیں جائز ہونا ایک باسا اوقات جب انسان سچ بولے یا کسی مجبوری کے تحت جائز ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن عزیمت ایک الگ چیز۔ عزیمت سمجھتے ہیں آپ یا نہیں سمجھتے؟ چلیں بہرحال باتیں تو بہت ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں۔ اگر اس ذات نے عدل فرمایا تو آپ اور ہم تو گئے، یہ یاد رکھیے، یہ بھول جائیں کہ مطلب ہم بری یا وہ، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات بتا رہا تھا کہ ایک شخص کے سامنے جب حضرت نے دیکھا نا کہ موقع ہے، حضرت تشریف لے کر گئے ان سے بات سمجھانے کے لیے۔ حضرت نے عقیدہ توحید بیان کرنا ہی شروع کیا کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے کپڑا حضرت کی گردن میں ڈالا اور اس کو جو بل دیے، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں حضرت نوح کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، اتنا مارا کہ وہ لکھتے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق حضرت نوح کو مار کر ہی گئے، لیکن گرے حضرت نوح، بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن وہ سختی تو گزر گئی۔ لیکن آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں،
آج اس جزیرے میں کوئی بیٹھا اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو آپ یہ الفاظ اللہ کے پڑھیں گے، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کا سلام آیا حضرت نوح پر۔ پتہ چلتا ہے جب کوئی انسان خدا کے عقیدے کے لیے جان دیتا ہے وہ خدا کے ہاں ایک مقام پاتا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ واقعی رہ گیا مسئلہ یہ، ہم نماز روزے کو فضائل کے منکر نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے بھائی، آپ نماز کی فضیلت بھی بیان کریں، روزے کی فضیلت بھی بیان کریں، مجھے چاہیے میں حج کے مسائل اور فضائل بھی بیان کروں، لیکن جہاں میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں عقائد کے مسائل بھی بیان کروں۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انبیاء کے اگر آپ قصص الانبیاء پڑھیں، ان کی دعوت کا محور یہی رہا ہے، خدا کی توحید۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔